محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نعت آقا کو سناؤں گا لیکن تم لوگ، دل کا میں زخم دکھا آؤں گا لیکن تم لوگ، تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں، جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ۔ یہ شعر میں نے بغداد شریف جانے سے پہلے کہا تھا۔ تم سے میں، اس کا ایرو ادھر گھما ہوا ہے، آپ لوگ اس میں نہیں ہے، اس کی زد میں نہیں ہے، کہ تم سے میں اپنی شفاعت کی سند کیوں مانگوں، جا کے طیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ، تم کہاں جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، میں تو بغداد چلا جاؤں گا لیکن تم لوگ۔ تیرا نام روشن ہے یا غوث اعظم، سراپا تو درپن ہے یا غوث اعظم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کے بعد واپس آؤ، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، تو یہ مت کہنا کہ میں غوث اعظم کی مزار شریف کی زیارت کو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا کہ میں بغداد غوث پاک کی زیارت کو کیے گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے شہر کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو مسلمان بنا دے، آمین کہتے ہمارے دل میں قادریت کا چراغ روشن فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں بھی یہی بھیک مانگے اللہ غوث اعظم کی محبت دے، غریب نواز کے دربار میں بھی یہی بھیک مانگے اللہ غوث اعظم کی محبت دے۔ حضور سیدی الشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو یہی کہو اے اللہ اپنے حبیب کے بیٹے عبد القادر کی محبت دے۔ سمجھے؟ یہی دعا مانگو آپ۔ خدا کی قسم غوث پاک ہیں، واحد شیخ عبد القادر جیلانی۔ علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آخر میں کہتے ہیں کہ کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے۔ میں نے سوال کیا تھا صوفی صاحب اللہ سے کہ حضور یہ جو شعر علامہ حسن کہہ رہے ہیں یہ اصول کے خلاف ہے حضرت، یہ علامہ حسن کہہ رہے ہیں کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ میں نے کہا کوئی اور نہیں سننے والا، خود حضور غوث پاک کے پیر ہیں شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے پیر ہیں شیخ ابو الحسن، ان کے پیر ہیں شیخ ابو الفرات طرطوسی، ان کے پیر ہیں عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر ہیں ابوبکر شبلی، ان کے پیر ہیں شیخ جنید، ان کے پیر ہیں شیخ سری سختی، ان کے پیر ہیں شیخ معروف کرقی، ان کے پیر ہیں امام عدی رضا، ان کے پیر امام موسیٰ کاظم، ان کے شیخ امام جعفر صادق، وہ لاڈلے امام باقر کے، وہ بیٹے امام زین العابدین کے، وہ لاڈلے امام حسین کے، وہ بھائی امام حسن کے، وہ بیٹے مولا علی کے، وہ شوہر مخدومہ کائنات کے، وہ بیٹی نبیوں کے سردار کی۔ کوئی سننے والا نہیں ہے؟ میں نے کہا کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ کیسا کیا علامہ حسن نے، حضور مجھے بتائیں آپ۔ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں شعر پڑھو، تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہے کس سے جا کے حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ فرماتے ہیں سنو جو غوث پاک سے الگ ہو کے کسی کو سناتا ہے وہ کوئی نہیں سنتا ہے۔ غوث پاک سے الگ ہو کے کہیں سناؤ گے تو نہیں سنی جائے گی، غوث پاک کا نام لے کے بتاؤ کہ ضرور سنی جائے گی۔ فرماتے غوث اعظم اے لوگوں میرے نام کے وسیلے سے دعا مانگا کرو۔ کیا کہا میرے نام کے وسیلے سے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کیا کہا میرے نام کے وسیلے سے؟ فرماتے جو مانگو گے ملے گا۔ کس نے کہا؟ جو مانگو گے، اونچی بولے جو مانگو گے۔ فرماتے غوث پاک اگر نہیں ملا تو تجھے عبد القادر مل جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اگر نہیں ملا تو تجھے عبد القادر مل جائے گا۔ بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اس مبارک مجلس کے آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بزم پر غوث پاک کی نظر ہے، اس جشن پر غوث پاک کی نظر ہے، اس کیمپس پر غوث پاک کی نظر ہے۔ بہت بہت مبارک ہو جامعہ فیضان اشفاق کے تمام تر مقتدر شخصیات کا جو صوفی صاحب قبلہ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، ان کے قلوب میں رہتے ہیں، ان کے آنکھوں کا نور بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو۔ اور بس میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اب حضرت علامہ شاہ کمال احمد صاحب قبلہ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، اور سرکار شامینہ کی زمین ہے، وہ بھی درویشوں کی زمین ہے۔ میں ان کو دیکھا تو دلی میں میری بہت سال پہلے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ شامینہ سرکار سے، صوفی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ارے سبحان اللہ میاں، ان کے یہ جو غوث پاک میں جا رہے تھے میں ان کی جوتی اپنے سر پہ رکھ کے جاتا تھا۔ سبحان اللہ، صوفی صاحب کے شہزادے ہیں، جی قادری ہے ماشاءاللہ، ملنگ ہے۔ تو یہ ایک درویش صفت خطیب ہیں علامہ کمال احمد صاحب قبلہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ عمر قریشی گورکھپوری نے مجھے 25 سال پہلے 2 شعر دیے تھے۔ دیار شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہو عطا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔
پھر میں نکلا تو بولے سیفی صاحب رکو رکو، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ایک شعر اور لکھ لو۔ عمر قریشی گورکھپوری، آپ تو بڑے رنگ دیکھے ہوں گے میاں کیا بات ہے، وہ تو قدموں کے نیچے بیٹھتا تھا، بہت بڑا ناظم تھا دنیا کا، وہ پوری مجمع کو اپنی جیب میں رکھتا تھا، سمجھا؟ وہ کیا سجاتا تھا نظامت میں، وہ بہت مانتے تھے مجھ کو، ڈاکٹر شکیل اعظمی کے معرفت۔ تو بولے کہ یہ شعر لکھ لیا؟ میں نے کہا بولے کیا؟ میں نے کہا دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ بولے ایک شعر اور لکھو، میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار محبوب الہی کا عرس مبارک چل رہا ہے، آپ سب کو بہت 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 ہاتھوں کو اٹھا کے بولے بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ میں نے کہا کہ عمر صاحب آپ نے تو بڑے کمال کر دی، ایک شعر اور لکھ لو۔ تو ان کا نہیں، پھر میں نے ایک شعر اس میں بھی شامل کیا، بڑے عظیم شاعر کا۔ میں نے کہا میاں کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، کچھ ایسے رابطے آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا ہے، پیسے نہیں دینا ہے، سنبھال کے رکھے، پتہ نہیں کب پیٹرول کے دام اور بڑھ جائیں گے۔ بہرحال یہ میری پہلی اور آخری بات تھی جسے میں نے چاہا کہ آپ مسکرائے، اور کوئی بات نہیں، جس کا عقیدہ اچھا ہو تو ہنستا رہتا ہے۔ میاں بس آخری شعر تھا، دیارے شعر و سخن کے فقیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوا تھا حسن و فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا، میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شعر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شعر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے۔ ایک شعر پھر بعد میں نے کوٹ کیا، دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اچھے شعر سننا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے، کوئی خاموش رہا تو پھر خاموشی رہے گا، کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مغز تصور، مغز تصور، نعرہ تکبیر۔ کیا بات کہی! کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے، کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں۔ علامہ کمال احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ماحول صرف آپ کے لیے، آپ ماحول کے لیے۔